بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 87 میں دوسری جماعت سے اذان و اقامت کے ساکت ہونے کو بیان کیا جائے گا۔ اذان و اقامت کے ساکت ہونے کے موارد کے ذیل میں دوسری اذان سے اذان و اقامت کے ساکت ہونے کی تفصیل بیان کریں گے۔ مذکورہ حکم کی شرائط کو ذکر کریں گے۔ جماعت کے بعد فرادہ نماز پڑھنے والے کا حکم بھی ذکر ہوگا اور متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْقُطَانِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ اذا حضرت لتصلی فی مکان فوجدت جماعة اخرى قد اذنت واقامت واتمت الصلاة ما لم تتفرق الاولى بان يبقى منها ولو واحد معقبا۔ یسقطان تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اذان اور اقامت ساکت ہو جاتی ہیں دوسری جماعت سے اذا حضرت لتصلی فی مکان، جب وہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے وہ حاضر ہو، فوجدت جماعۃ اخری، اور وہاں پر ایک جماعت کو دیکھیں کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، قد اذنت و اقامت، اور انہوں نے اذان و اقامت کہی تھی، و اتمت الصلاۃ، اور انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی ہے، تو دوسری جماعت جو وہاں پر ہونا چاہتی ہے تو ان سے اذان و اقامت ساکت ہے، ما لم تتفرق الاولی، جب پہلی جماعت مکمل طور پر متفرق اور پراگندہ نہ ہوئی ہو، بأن یبقى منها، یعنی ان کے کچھ لوگ باقی ہوں، ولو واحد، اگرچہ ایک ہی ہو، معقبا، تعقیبات کر رہا ہو، تعقیبات کی حالت میں ہو، اگر پہلی جماعت کا ایک فرد بھی موجود ہو تو پھر دوسری جماعت جو وہاں قائم ہونا چاہتی ہے تو وہ اذان و اقامت نہیں کہیں گے، ان سے اذان و اقامت ساقط ہے۔ کتنا احترام ہے اور کتنا ایک معاشرتی لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا ہے تہذیب اسلامی میں کہ اگر ایک جماعت اذان و اقامت کے ساتھ اپنی نماز قائم کرتی ہے تو دوسری جماعت وہاں پر اذان و اقامت نہیں کہے گی۔ پہلی جماعت کے احترام میں اگر ان کا ایک انسان بھی، ایک نمازی بھی موجود ہے تو پھر دوسری جماعت کا یہ حکم ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا أَحَدٌ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقْ بِالْأَبْدَانِ لَمْ يَسْقُطَا عَنِ الثَّانِيَةِ، اگر ان میں سے ایک بھی باقی نہ ہو، اگرچہ کہ وہ ابدان یعنی اجسام کے لحاظ سے متفرق نہ ہوئے ہوں، لم یسقطا عن الثانیۃ، تو پھر دوسری جماعت سے وہ ساقط نہیں ہوں گے، یعنی یسقطا، لم یسقطا، نون تثنیہ جو ہے وہ نون جو تھی اعرابی وہ ساقط ہو گئی ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے اگرچہ وہ وہاں موجود ہیں لیکن نماز کی حالت سے خارج ہو گئے، تعقیبات وغیرہ سے خارج ہو گئے، دوسرے مسائل میں انوالو ہو گئے ہیں، تو پھر اذان و اقامت دوسری جماعت سے ساقط نہیں ہوں گی۔ وَكَذَا يَسْقُطَانِ عَنِ الْمُنْفَرِدِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى، اگر ایک جماعت قائم ہوتی ہے تو اسی جگہ اگر دوسری نماز جماعت قائم ہونا چاہتی ہے تو ان سے اذان و اقامت ساقط ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس جگہ جہاں پر ایک جماعت قائم ہو چکی ہے فرادہ نماز پڑھنا چاہے تو آیا اس سے اذان و اقامت ساقط ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟
فرماتے ہیں وَقَضَا يَسْقُطَانِ عَنِ الْمُنْفَرِدِ، اسی طرح وہاں پر فرادہ نماز پڑھنے والے سے اذان و اقامت ساقط ہو جائے گی، بے طریق اولا، اس میں اولویت پائی جاتی ہے۔ جب جماعت کے لیے دوسری اذان و اقامت نہیں ہوتی تو پھر بطریق اولا جو فرادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے بھی وہ ساقط ہوں گی، کیونکہ جماعت کے لیے اذان و اقامت کی زیادہ تاکید ہے فرادہ کی نسبت۔ جب جماعت سے وہ ساقط ہو جاتی ہے تو فرادہ سے بھی کیا ہو جانا، ساقط ہو جانا اس کا اولویت رکھتا ہے، اور روایات میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ اب اس کے متعلق جو احکام ہیں ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الصَّلَاتَيْنِ أَوِ الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ عُرْفًا، دونوں نمازوں کا ایک ہونا شرط ہے، یا وقت اور جگہ کا عرف کے لحاظ سے ایک ہونا شرط ہے۔ تو دونوں نمازوں کا ایک ہونا شرط ہے، یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی مبسوط سے منقول ہے۔ اطلاق روایات اس کے شرط نہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر پہلی جماعت نے ظہر پڑھی ہو اور دوسری جماعت عصر پڑھنا چاہتی ہو، ظہر پہلے پڑھ چکے ہوں، تو پھر بھی وہ روایت کے اطلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ خبر ابو علی جس کو ہم ابھی ذکر کریں گے اس میں فجر کا ذکر ہے، لیکن وہ شرط نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اتحاد دونوں نمازوں کا ایک ہونا بھی شرط ہے۔ وقت اور جگہ کا شرط ہونا اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ وقت سے کیا مراد دینا چاہتے ہیں اس کے اتحاد سے۔ اگر تو دونوں نمازوں کا ایک ہونا شرط ہے تو وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جگہ کا ایک ہونا شرط ہے، واضح ہے، چونکہ ایک جگہ پر جب نماز ہوگی تب جا کے جو ہے نا جی ایک ہی جگہ پر دو جماعتیں ہونا چاہتی ہیں، تو یہ شرط ہونا واضح ہے، روایت سے بھی ثابت ہے۔ اور دو نمازوں کے درمیان ایک جگہ پر ان کو ہونا یہ شرط ہے۔ وفی اشتراط کونہ مسجدن وجہان، اب آیا شرط ہے کہ دونوں جماعتیں مسجد میں ہوں تب جو ہے دوسری جماعت سے وہ ساقط ہے یا نہیں، تو اس میں دو وجہیں ہیں بلکہ دو قول ہیں۔ ظاہر الاطلاق عدم الاشتراط، اطلاق روایات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں اگر پہلی جماعت ہوئی اور دوسری بھی اسی جگہ ہونا چاہتی ہے تب جا کے دوسری جماعت سے ساقط ہوگی اذان و اقامت۔ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى، اسی کو جناب شہید اول نے ذکرہ شیعہ میں اختیار کیا ہے کہ شرط نہیں ہے دونوں جماعتیں مسجد میں ہوں۔ وَيَظْهَرُ مِنْ فَحْوَى الْأَخْبَارِ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ مُرَاعَاةُ جَانِبِ الْإِمَامِ السَّابِقِ فِي عَدَمِ تَصْوِيرِ الثَّانِيَةِ بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ وَمَزَایَاهَا، روایات کے مفہوم سے سمجھا جاتا ہے اور ان کے اندر جو رموز پائے جاتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری جماعت سے اذان و اقامت ساقط ہونے کی حکمت یہ ہے کہ پہلے امام کی جو ہے امامت اور اس کی جو پیش نمازی ہے اس کا احترام ہے، اس کی رعایت کی جائے تاکہ دوسری جماعت اس کے مقابلے میں نہ بنے، ان کی پوری جماعت کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے اس کو نہ اس کے مقابلے میں بنایا جائے۔ اتنا احترام دیا گیا ہے شریعت میں، روایات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جناب علی اس قسم کی وہ لحاظ اور رواداری نہیں ملتی۔ وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِأَذَانِ الْأُولَى وَإِقَامَتِهَا بَلْ عَدَمُ الْعِلْمِ بِإِهْمَالِهَا لَهُمَا، فرماتے ہیں شرط نہیں ہے کہ علم اور یقین ہو کہ پہلی جماعت نے اذان و اقامت کہی تھی، بلکہ یہی علم نہ ہو کہ انہوں نے
نماز پہلی اپنی نماز جماعت کے لیے اذان و اقامت کو مہمل نہیں چھوڑا تھا، یعنی یہی کہ ہمیں علم نہ ہو کہ انہوں نے اپنی جماعت کے لیے اذان و اقامت کہی ہے یا نہیں کہی، تو پھر یہی کافی ہوتا ہے، ہم دوسری جو جماعت کریں گے اس کے لیے اذان و اقامت ساقط ہو جائے گی، مع احتمال سقوط عن الثانیت مطلقاً، بلکہ احتمال ہے کہ اذان و اقامت دوسری جماعت سے ساقط ہو مطلقاً، اگرچہ علم ہو کہ پہلی جماعت والوں نے اذان و اقامت نہیں کہی، تب بھی دوسری جماعت جو ہے وہ اذان و اقامت نہیں کہے گی، یہ ایک احتمال ہے۔ عملا باطلاق النص سے، چونکہ نص اور روایت جو دوسری جماعت سے اذان و اقامت کو ساقط ہونے کو بیان کرتی ہے اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس میں تفصیل بیان نہیں کی گئی، تو ظاہر ہے کہ جب انسان کو علم نہ ہو اس وقت بھی ساقط ہے، اور جب علم ہو تب بھی ساقط ہے، دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔ وَمُرَاعَاتِ الْحِکْمَتِ، اور حکمت جو بتائی گئی ہے کہ دوسری جماعت وہ کیا کرے، پہلی جماعت کا لحاظ کرے اور اس کے مقابلے میں ایک مستقل حیثیت اور اس کے مقابلے میں اس کی مکمل خصوصیات اور شکل و صورت نہ بنے، تو اس کا لحاظ بھی بتاتا ہے کہ دوسری سے مطلقاً اس کو ساقط ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اگر مسجد میں پہلے اذان و اقامت کہہ کے جماعت قائم ہو چکی ہو، تو جب تک اس کے صفیں متفرق نہ ہوئی ہوں تو اس دوسری جماعت ہو یا فرادہ ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، اذان و اقامت ساقط ہوتی ہے۔ اس پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ موثقہ ابو بصیر کوفی امام صادق علیہ السلام سے ہے، قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ايؤذن ويقيم، میں نے عرض کی ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور لوگوں نے نماز پڑھی ہے، کیا وہ جو اب تازہ داخل ہوا ہے مسجد میں وہ اذان و اقامت کہے؟ امام نے فرمایا ان کان دخل ولم يتفرق الصف صلى باذانهم واقامتهم، اگر وہ مسجد میں داخل ہو اور ابھی صفیں اذان و اقامت اگر صفیں متفرق نہیں ہوئی تو پھر وہ انہی پہلے لوگوں کی جو اذان و اقامت تھی انہی کی بدولت نماز پڑھے گا اور اپنی اذان و اقامت نہیں کہے گا۔ وَإِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَأَقَامَ، اگر پہلی جماعت کی صفیں متفرق ہو چکی ہوں تو پھر اذان و اقامت کہے گا۔ یہ روایت باب نمبر 25 ابواب اذان و اقامت میں ہے۔ ابو علی کی روایت ہے، کننا عند ابی عبداللہ فاتاہ رجل فقال جعلت فداک صلینا فی المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض فی التسبیح فدخل علینا رجل المسجد فاذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، ہم امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ہم نے مسجد میں نماز فجر پڑھی ہے، بعض ہم میں سے وہ پلٹ گئے تھے اور بعض وہاں پر تسبیح کر رہے تھے، ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے اذان کہنا شروع کی، ہم نے اسے منع کیا اور اس سے روکا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا احسنتا، یہ بہت اچھا کیا ہے، ادفعہ عن ذلک، اس سے منع کریں، وامنعہ اشد المانع، اور سختی کے ساتھ اسے روکیں۔ فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، سوال کیا کہ یہ تو ایک فرادہ شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر دوسرے لوگ زیادہ تعداد میں آئیں اور دوسری جماعت قائم کرنا چاہیں، فرمائے یقومون فی ناحیۃ المسجد ولا یبدو بهم امام، تو اگر دوسری جماعت بھی قائم کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کی ایک جانب سائڈ پہ چلے جائیں اور پھر بہت زیادہ جو ہے نا جی اس کو ہائی لائٹ بھی نہ کریں، ان کا جو امام جماعت ہو وہ زیادہ ظاہر نہ ہو۔ تو پہلی روایت دلالت کرتی ہے کہ فرادہ سے اذان و اقامت ثابت ہے جب وہ
مسجد میں آتا ہے اور پہلے جماعت ہو چکی ہے، دوسری جماعت سے بھی اس کے ساکت ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ سکوت میں شرط ہے کہ اذان و اقامت جو پہلی جماعت کا ہے، شرط ہے سکوت میں کہ اذان و اقامت جو جماعت کے لیے وہ پہلی جماعت کے لیے ہو چکی ہے، تو منفرد سے بھی ساکت ہے اور دوسری جماعت سے بھی۔ اگر ایک فرادہ شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر دوسرے فرادہ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، ان سے اذان و اقامت ساکت نہیں ہوگی۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی اذان و اقامت جماعت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ نصوص پہلی کے جماعت ہونے کے ساتھ جو ہے نا جی خاص ہیں، اور نصوص سے ظاہر ہے کہ جماعت مسجد میں ہو، اگر ایک جماعت غیر مسجد میں ہو تو آیا فرادہ اور دوسری جماعت قائم کرنے والوں سے ساکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو شہید اول نے ذکر شیعہ میں نظریہ اختیار کیا کہ عام ہے، کیونکہ دونوں میں فرق نہیں ہے کہ مسجد میں ہو جماعت پہلے یا باہر ہو۔ اور روض الجنان میں شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ عدم چونکہ اس طرح آپ نص سے خارج ہونا چاہتے ہیں، یعنی شرط ہے کہ مسجد میں پہلی جماعت ہوئی ہو، تو اسی جو مورد نص ہے مسجد اسی پر اختصار کرنا چاہیے۔ پھر اگر صفیں متفرق ہو جائیں تو دوسری سے کیا ہو جاتا ہے، پھر ثابت نہیں ہوتی اذان و اقامت۔ تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ صفوں کا بکھرنا کیسے ثابت ہوگا؟ جب تمام نماز گزار جو پہلی جماعت میں شریک تھے وہ اپنی جگہوں سے اٹھ جائیں تب یہ تفرق ثابت آئے گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی تعقیبات وغیرہ میں مشغول ہو تو پھر تفرق صادق نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی جناب ایک اہم فرع اور مسئلہ کہ دوسری جماعت یا دوسرا جو فرادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے ان سے اذان و اقامت ساکت ہوتی ہے۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں اور مشہور فقہاء شیعہ نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے۔